بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے دو بڑے اہم ٹاپک ہیں۔ پہلا یہ کہ یونیورسٹی آف گجرات میں مڈ ٹرم ایگزام ہونے والا ہے، کیا اس کا آن لائن ہونے کا کوئی چانس ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر فزیکل ایگزام ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، ادھر کس طرح لیا جاتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آن لائن ہو جائے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جو چیز ہے کہ آپ کس طرح اچھے سے مڈ ٹرم کا ایگزام دے سکتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو آپ نے اب تک لازمی دیکھنی ہے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ کیا آن لائن ایگزام ہوگا مڈ ٹرم کا یا فزیکل۔ تو جو 99% آپ کے چانسز ہے وہ یہی ہے کہ فزیکل ہی ہوگا ایگزام، کیونکہ پرسوں سے آپ کا ایگزام سٹارٹ بھی ہو رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے اس نے ہونا تھا آن لائن، اس کے کیسز تو واہ آ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا کہ تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا سین ہے۔ اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، لیکن چانس کو نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آن لائن ایگزام ہو تو وہ کس طرح دیتے ہیں، اور اگر فزیکل ہو تو وہ کس طرح دیتے ہیں۔ آن لائن میں ایسا سین ہوتا ہے کہ ٹیچر آپ کو پیپر میل کر دیتا ہے جب ٹائم ہو پیپر کا۔ اب مڈ ٹرم ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر 1.5 گھنٹہ سے اوپر موسٹلی جو ٹیچرز ہیں وہ 10-15 منٹ دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ سینڈ بھی کرنا ہوتا ہے، کسی کا سگنل کا ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے۔ تو اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر آپ کو پیپر جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہے میل کے تھرو ہر اسٹوڈنٹ کو۔ آپ نے اس میل کے رپلائی میں بس بتا دینا ہوتا ہے کہ ہمیں پیپر ریسیو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسی میل کے رپلائی میں جب آپ پیپر سالو کر لیں گے، آپ جس جگہ بھی بیٹھے ہوں، گھر ہوں، جدھر بھی ہوں، پیپر سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی PDF بنانی ہے کیم اسکینر سے یا کسی اور ایپ سے۔ اس کی PDF بنا کے تو پھر آپ لوگوں نے اسی میل کے رپلائی میں جس میں آپ کو پیپر سینڈ کیا ہوگا ٹیچر نے، اسی میل کے رپلائی میں آپ نے ٹیچر کو پیپر سینڈ کر دینا جو ٹیچر نے ٹائم بتایا ہو۔ آن لائن سسٹم میں آپ دو طرح سے پیپر سالو کر سکتے ہیں، ریٹن بھی، اور دوسرا شارٹ فارم ہے، جس طرح آپ اسائنمنٹس وغیرہ بناتے ہیں تو جب آپ کا سالو ہو جائے آپ سینڈ کر دیں ٹائم کے اندر اندر۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایگزام کس طرح ہوتا ہے۔ فزیکل ایگزام آپ کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، ایون آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہی ٹیچرز آپ کے ایگزامینر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک شیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے پیپر سالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے پیپر نہیں لے کر جانے، آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے شیٹ۔ اور جو مڈ ٹرم کے لیے ہوتی ہے وہ ذرا چھوٹی شیٹ ہوتی ہے، کیونکہ سلیبس بھی کم ہوتا ہے، اور 25 نومبر کا جو ہوتا ہے وہ مڈ ٹرم ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہوتی ہے فائنل ٹرم کے لیے جو ہے شیٹ، وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لیڈ پینسل نہیں یوز ہوتی ایگزام کے دوران۔ تو باقی اگر آپ اپنے بیگ وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ ایک جگہ پہ اکٹھے رکھ دیں، چاہے کلاس روم میں رکھ دیں ایک سائڈ پہ، اور اچھے سے اپنا ایگزام دیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اچھے سے مڈ ٹرم ایگزام دے سکتے ہیں۔ پہلے یہ چیز کہ آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ ہوگا۔ کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ خود ہی بتا دیتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ لیتے ہیں کہ سر میں بتا دیں پیپر پیٹرن، مطلب شارٹ کتنے ہوں گے، لانگ کتنے ہوں گے۔ کچھ ٹیچر تو صرف لانگ دے دیتے ہیں، 5 نمبر کے جو ہے وہ 5 لانگ دے دیے، 25 نمبر ہو گئے۔ کچھ شارٹ بھی دے دیتے ہیں، تو اگر شارٹ ہوں تو اس حساب سے بندہ تیاری کر لیتا ہے، زیادہ رٹا نہیں کسی کو لگانا پڑتا، تو ٹو دا پوائنٹ کر لیا کہ یہ شارٹ بن سکتا ہے، یہ شارٹ بن سکتا ہے، کنسیپچل بیس۔ اس کے بعد آپ نے جب پیپر تیار کرنا تو سب سے پہلے آپ نے امپارٹنٹ جو ٹاپکس ہوں گے وہ تیار کرنے ہوں گے۔ کچھ ٹیچرز کلاس میں لیکچر کے دوران بتا دیتے ہیں کہ یہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ پہلے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچر نے جس طرح پڑھایا ہوگا، جو چیزیں ٹیچر نے پڑھائی ہوں گی آپ نے وہی چیزیں لکھنی ہیں پیپر کے اندر، اور ٹو دا پوائنٹ لکھنی ہے۔ یہ نہیں شروع کر دینا کہ آپ ڈیٹیل لمبی لکھتے جائیں۔ پہلے یہ چیز کہ آپ کی جو مڈ ٹرم کی شیٹ ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ لمبا لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ دل چاہے ایک کویسچن ہی ساری شیٹ پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے سین ہوتا ہے۔ اب انٹر میں تو وہ شیٹس بڑی ہوتی ہیں، جب آپ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جتنا مرضی لکھتے جائیں، لیکن ایسا سین ادھر نہیں ہوتا۔ ادھر آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے۔ اگر آپ لینتھ ہی لکھتے جائیں گے تو آپ کے پاس جگہ نہیں بچے گی باقی سوال لکھنے کی، اور نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹے میں آپ نے وہ 25 نمبر کا جو ہے مڈ ٹرم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں مینیج کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک ٹائم کہ کتنے آپ کے شارٹ ہیں، کتنے آپ کے لانگ ہیں، ان کو کتنا کتنا ٹائم دوں اور میرا 1.5 گھنٹے میں سارا پیپر ہو جائے، پہلی یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ پیپر کے حساب سے اپنے پیجز گن لیں، جو شیٹ ہے، ٹھیک ہے، اپنی شیٹ کے پیجز گن لیں اور اس حساب سے لکھیں کہ میرے سارے کویسچنز اس شیٹ کے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا پیپر ٹو دا پوائنٹ سالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وہ کویسچنز حل کرنا ہے جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ وہ کویسچن کر لیں پھر آپ کو جو تھوڑے بہت آتے ہیں وہ لکھیں۔ اینڈ پہ جو نہیں آتے ان میں بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیں، اس کے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مارکس مل جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، کچھ ٹیچر نہیں دیتے، کچھ جو ہے وہ جلدی جلدی میں وہ بھی مارکس دے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ آئیں گے تو پھر تو ویسے ہی نہیں مارکس آئیں گے، تو اگر کچھ نہ کچھ لکھ آئیں گے پھر یہ ہے کہ چانس ہے کہ آپ کے جو ہے مارکس آ جائیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھے سے پڑھیں اور اپنے ایگزام اچھے سے دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔